NFT آرٹ جو ہوتے ہیں وہ ہم جب کریٹ کرتے ہیں تو وہ in the form of cryptographic asset are based on blockchain technology. سارے ڈیجیٹل ایسٹ جتنے بھی ہوتے ہیں چاہے وہ ویڈیو کی فارم میں ہو، آڈیو ہو، ڈیجیٹل آرٹ ہو، وہ بلاک چین پر بیسڈ ہوتے ہیں. بلاک چین کیا چیز ہوتی ہے؟ بلاک چین جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ایک کمپیوٹرز کا سارا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے. اس میں بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جتنی بھی آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ان دا فارم آف کرپٹو کرنسی میں بہت سارے جو ہوتے ہیں جو بٹ کوائن جیسے ہو گیا، ایتھیریم ہو گیا، پولیگان ہو گیا، بائنانس ہو گیا، یہ سارے جو ہیں کرپٹو کرنسیز ہیں. اور ان میں جتنی بھی ڈیجیٹل ایسٹ سیل ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بلاک چین پر ان کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے سارا، اور اس بیس پر NFT جو ہے وہ ورک کرتی ہے بلاک چین کی بیس پر. آگے چلتے ہیں. ڈسکارڈ کیا ہوتا ہے؟ ڈسکارڈ بیسیکلی ایک ایپ ہے، فری ایپ ہے. یہ فری وائس ویڈیو اینڈ چیٹ ایپ ہے اور اس کو اب تک جو ہے 10 ملینز آف پیپل جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور 13+ ایج کے لوگ جو ہیں موسٹلی اس میں ان کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں اور وہ اس میں ڈسکشن کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس میں مینٹل ہیلتھ سپورٹ کے جو ٹاپک ہے اس پہ بھی ڈسکشن کی جاتی ہے. یعنی جتنی بھی NFTs کی نئی کلیکشنز جو آ رہی ہوتی ہیں ان پر جتنی بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے ان کی پرائسنگ کے بارے میں اور ان کی کلیکشنز کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس ایپ پر ہوتی ہیں اور اس کا نام ہے ڈسکارڈ. بلاک چین بیسیکلی ایک بہت سارے کمپیوٹرز کا نیٹ ورک ہے. اس میں بہت سارے کمپیوٹرز جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹ ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جتنی بھی NFTs جو ہیں یا ڈیجیٹل آرٹ جتنا بھی سیل ہوتا ہے وہ سارا ان کی جو ٹرانزیکشن کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ سارا بلاک چین پر سیو ہوتا ہے. یہ اس کے بعد NFTs کی بہت سارے مارکیٹ پلیسز ہیں ایز لائک جیسے Amazon پر ہم سیلنگ کرتے ہیں تو Amazon کی بھی آن لائن ای کامرس کی بہت ساری مارکیٹ پلیسز ہیں جیسے Amazon ہے، eBay ہے، والمارٹ ہے، بہت ساری مارکیٹ پلیسز ہیں. تو اس طرح NFTs کی جو بائنگ اینڈ سیلنگ کی جو بہت ساری ویب سائٹس ہیں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ کون سی ہے؟ OpenSea.io. پھر اس کے علاوہ XZ ہے، یہ گیمنگ کے لیے جو آن لائن گیمنگ ہوتی ہیں ویڈیو ان کے لیے ہے. اس کے علاوہ ریریبل، نفٹی گیٹ پہ بہت ساری اور بھی ویب سائٹس ہیں جہاں پر ہم اپنی NFTs جو ہیں وہ لگا کر آپشنس کے لیے یا فکس پرائز پہ لگا کے ہم ان کو سیل کر سکتے ہیں. تو جو سب سے فیمس مارکیٹ پلیس ہے وہ ہے OpenSea.io. آگے چلتے ہیں. جیک ڈورزی یہ کون تھا؟ یہ ٹویٹر کا آنر ہے اور اس نے کیا کیا 2006 میں اس نے اپنا فرسٹ ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ کتنے ورڈز پر تھا؟ وہ 5 ورڈز پر تھا. کیا ٹویٹ تھا؟ جسٹ سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر. اس نے جسٹ چیک کرنے کے لیے جو اس نے ٹویٹر بنایا اور اس نے چیک کرنے کے لیے فرسٹ ٹویٹ کیا کہ یہ ٹویٹ جو ہے مطلب یہ جو میں نے ٹویٹر بنایا ہے یہ ورکیبل ہے یا نہیں. تو اس کا یہ ٹویٹ جو تھا جسٹ سیٹنگ اپ مائی ٹویٹر 2006 میں اس نے کیا تھا. پھر اس نے 2020 میں آئی تھنک ان دسمبر 2022 میں جیک ڈورزی نے جو ہے اس کا ایک نان فنگیبل ٹوکن جو ہے وہ بنایا اور اس کو مارکیٹ پلیس پر اس کو لسٹ کر دیا. اور یہ سیل کتنے میں ہوا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے. یہ سیل ہوا $2.9 ملین میں جسٹ 5 ورڈ کا ایک ٹویٹ. تو یہ کہ اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے جسٹ اس کو NFT جو ہے ٹوکن بنا کر. ٹوکن ایک بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جو ہم جب NFT اپنی لسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم ساری چیزیں مینشن کرتے ہیں کہ اس کی پرائس کیا ہے سارا. تو اس کا یونیک ایک کوڈ ہوتا ہے اور وہ صرف ایک جو NFT ہوتی ہے اس کا ایک ہی کوڈ ہوتا ہے. تو یہ سیل ہوا اس کا $2.9 ملین میں. اور اس کو خریدا کس نے؟ جب اس نے لگایا تھا دسمبر 2020 میں
اس نے کیا کیا, اس نے لسٹ کیا اور اس کو ایک ملائیشین کا ایک بندہ ہے ملائیشیا کا اسٹاوی, اس نے باٹ کیا ہے 2021 کے مارچ میں. یعنی اس کو لگانے میں اور سیل ہونے میں کتنے منتھ لگے, راؤنڈ اباؤٹ 3 to 4 months میں وہ سیل بھی ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. اینوپوسی, اب اس پہ ایک انڈونیشین کا ایک لڑکا ہے جس نے اپنی سیلفیز بنائی. یہ وہ لڑکا ہے غزالی. غزالی انڈونیشیا کا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, 22 سال اس کی عمر ہے, اور اس نے کیا کیا کہ اس نے 1000 سیلفیز جو ہیں اپنی وہ اس نے شوٹ کی. یہ کہیں پہ بھی جاتا تھا, چاہے باربر کے پاس جاتا تھا, چاہے بینک میں جاتا تھا, جہاں پہ بھی یہ ہوتا تھا یہ اپنی ایک سیلفی لے لیتا تھا. تو اس نے ٹوٹل 1000 سیلفیز جو ہیں وہ اس نے شوٹ کی, اور اس کو پھر اس نے کیا کیا, اس نے لسٹ کیا NFT کی مارکیٹ پلیس پہ. اس کی جو سیلفیز تھی ساری, وہ سیل کتنے میں ہوئی, وہ سیل ہوئی $1 million میں. 1000 سیلفیز کتنے میں سیل ہوئی, $1 million میں, اور یہ جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. آگے چلتے ہیں. بنیامین, برٹش پاکستانی لڑکا, یہ 12 سال کا ہے, اور اس کو جب 2021 میں اس کو جب چھٹیاں ہوئی اسکول سے, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کھیلنے کودنے کی بجائے اس نے گھر میں ہی نا کمپیوٹر پہ کام شروع کر دیا گرافک ڈیزائننگ کا, اور اس نے جو ہے NFTs, پینٹنگز وغیرہ, ڈیجیٹل آرٹ اس نے کریٹ کرنا شروع کر دیا. اور اس نے بنایا کیا, وائلڈ ویلز. یہ ہوتی ہیں وائلڈ ویلز. اس نے بہت ساری جو ہے مچھلیاں ویلز ٹائپ اس نے بنائی, اور یہ ایک پوری کلیکشن ہے اس کی. آئی تھنک 200 سے بھی زیادہ یا بہت زیادہ اس کی تعداد میں اس نے جو ہے نا اس کی کلیکشن بنائی. اب اس میں کرتے کیا ہے کہ ایک کے اوپر جو ہے وہ کیپ پہنا دی, ایک کو اینک پہنا دی, ایک کو سرگٹ لگا دی. ساری جو کلیکشن ہوتی ہے نا, یعنی مین کریکٹر سیم ہوتا ہے, اور اس میں تھوڑا بہت چینج کر کے, تھوڑا کلر چینج کر کے, جیسے اب یہ سگار پی رہا ہے تو اس طرح یہ پوری ایک کلیکشن ہوتی ہے. تو اس کی جو پوری کلیکشن تھی بنیامین کی, وہ سیل ہوئی NFT پہ 2,90,000 پاؤنڈ میں, جو کہ اس ٹائم پاکستانی راؤنڈ اباؤٹ 7 کروڑ روپیہ بنتا تھا, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور جسٹ اس نے کچھ مہینوں میں اس نے ساری ارن کی. اس کے بعد جو ایک موسٹ فیمس ایکسپینسو NFT جو سولڈ ہوئی تھی وہ کیا تھی, وہ پیپل ہے, ایک آرٹسٹ. اس نے NFT بنائی. اس کا جو نام تھا وہ کیا تھا, دا فرسٹ 5000 days. 5000 days کا اس نے سارا جو ہے وہ پکچرز جو تھی وہ ساری اس نے ایک ہی ہوئی پکچر میں اس نے مرج کی, اور یہ اس کی سیل ہوئی NFT پر کتنے 69 راؤنڈ اباؤٹ 69 ملین USD ڈالرز میں, USD میں, تو جو کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اس کے بعد دا موسٹ ایکسپینسو NFT آرٹ ورک ایور سولڈ, یہ کیا تھا, اس کا نام تھا دا مرج. یہ سب سے زیادہ ایکسپینسو تھا, بہت زیادہ, یہ زیادہ پرائز پہ یہ سیل ہوا, اور یہ سیل ہوا. اب یہ ہے کیا, جسٹ ایک انڈا سا ہے, یا آپ اس کو ایک کوئی سیارہ کہہ لیں یا انڈا کہہ لیں, اور آپ سوچیں کہ اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس اس میں نہیں نظر آ رہی. لیکن یہ سیل کتنے میں ہوا, یہ سیل ہوا $91.8 ملین میں. کیوں, یہ آگے آپ کو میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کہ یہ لوگ بائی کیوں کرتے ہیں, مطلب اتنی مہنگی چیز خریدنے کے لیے. ایک تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اب NFT جو ہے نا, ایک بندہ خریدتا ہے کسی سے, تو جسٹ اس بات کے لیے وہ خریدتے ہیں کہ ہم اس کے آنر ہوں گے. یعنی آپ میں سے کسی نے لگائی ہے NFT آرٹ, اس کو ٹوکن بنا کے آرٹ کو مارکیٹ پلیس پہ, اور جس بندے نے خریدنی ہے اس کو کیا بینیفٹ ہوگا, اس وجہ سے یہ بینیفٹ ہوگا کہ اس کو کوئی بھی کسی بھی ڈیجیٹل ایسٹ کی آنرشپ اس کو مل جائے گی. وقار زکا جو کہ ای کامرس ڈیجیٹل جو سبمٹ ہو رہا ہے اس میں بھی آ رہے ہیں,
وہ انہوں نے چیخ کے کہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ آپ جو ہے مجھے آپ گورنمنٹ لیول پہ پرمیشن دیں، میں عمران خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ لگاتا ہوں NFT ٹوکن بنا کے، اور وہ تو بہت بڑی اماؤنٹ بتا رہے تھے 30 ملین راؤنڈ اباؤٹ، یا ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت اماؤنٹ وہ بتا رہے تھے کہ میں اتنے میں سیل کر سکتا ہوں۔ تو آگے جو جتنا بھی دور آ رہا ہے، اب آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میٹاورس میں کنورٹ ہونے جا رہی ہے، تو میٹاورس میں پلاٹس اور جتنے بھی کریکٹرز ہوں گے وہ کریکٹرز کہاں سے لیں گے؟ وہ سارے NFT جو ہوتے ہیں، جو کریکٹر ہوتے ہیں NFT آرٹ میں بہت سارے کریکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ وہیں سے لوگ بائی کر کے پھر میٹاورس میں اس کو لانچ کرتے ہیں۔ تو آنے والے وقت کی یہ جو ضرورت ہے، اس کا اس ٹائم بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوا ہے NFTs کا، اور آنے والا وقت جو ہے سارا میٹاورس اور اس میں سارا جو ہے ڈیجیٹل آرٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی۔ میٹاورس کیا ہے؟ میٹاورس بیسیکلی اس پہ ہم جو ہے نیکسٹ انشاءاللہ ٹاپک میں بتائیں گے، لیکن یہ ہے کہ میٹاورس ایک ڈیجیٹل دنیا ہوگی جس میں ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہم بہت سی جگہوں پہ گھوم پھر سکیں گے، اور جو ہے ہم وزٹ کر سکیں گے ڈفرینٹ پلیسز، اور ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم وہاں پہ ریئل میں موجود ہیں۔ ایک ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی آپ کہہ رہے ہیں NFT آرٹسٹ، ایک اور آرٹسٹ ہے، اس کی جو NFT سیل ہوئی ہیں ڈیجیٹل جو ورک ہے وہ جسٹ ان 24 آورز میں سیل ہوا ہے۔ کتنے ڈالرز میں؟ 20 ملین ڈالرز میں اس کا آرٹ جو ہے وہ سیل ہوا ہے۔ اب چلتے ہیں، باہر کی تو ہم نے بات کر لی، اب چلتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے جس کی NFT سیل ہوئی ہے۔ جی ہاں، ایسا بندہ ہے، بلکہ ایسے بندے ہیں۔ 3 دوست تھے جنہوں نے 2014 میں ایک اپنی میم بنائی، اور اس کو ایک ان کا دوست باہر چلا گیا تھا، تو انہوں نے ایک میم بنا کے اس کو کیا کیا، فیس بک پر اس کو اپلوڈ کر دیا۔ 2014 میں جب انہوں نے اپلوڈ کیا تو اس ٹائم کیا تھا، اب اس میں ہے کیا، فرینڈ شپ اینڈیڈ ود مدثر ناؤ سلمان از مائی بیسٹ فرینڈ، یعنی یہ مدثر ہے ان کی پکچر کے اکارڈنگ کہ اس کے ساتھ میری فرینڈ شپ جو ہے وہ اینڈ ہو گئی ہے، اور جو ہے سلمان وہ میرا اب بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب آپ سوچیں یہ جو پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے اس پہ بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ 5 منٹ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ آپ آدھا گھنٹہ کر لیں اگر آپ کو کچھ نہیں اس کا تھا گرافک ڈیزائننگ کا۔ اس نے 2014 میں یہ پکچر جو ہے فیس بک پر اپلوڈ کی، اور اس کو زیادہ سے زیادہ 50 لائکس مل گئے ہوں گے، 100 مل گئے ہوں گے، کوئی 20-30 کمنٹ لوگوں نے کر دیا ہوگا، تو جس کا ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہم پکچرز ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا۔ اب اس کا ایک دوست ہے، اس کے دوست نے جو مدثر ہے یا جو بھی سلمان ہے، آپس میں ایک دوست کو نا مشورہ دیا کہ آپ نا NFT، اس کو نالج تھا NFT مارکیٹ پلیسز کا کتنے میں سیل ہوتی ہیں، کہ آپ اس کو جو ہے لگائیں NFT پر، مارکیٹ پلیس پر ایز این NFT لسٹ کریں۔ اس بندے نے پھر کیا کیا، 2021 میں اس نے جو ہے مارکیٹ پر NFT کی لسٹ کیا اس کو، اور یہ سیل ہوئی ہے راؤنڈ اباؤٹ 49,000 ڈالرز میں، جو کہ چائنا کا ایک بندہ ہے جس نے خریدی ہے، اس ٹائم کی جو ڈیٹیل کے مطابق بتایا گیا تھا کہ 88 لاکھ میں سیل ہوئی ہے۔ یہ ایک پکچر جس کو فیس بک پہ 50 سے زیادہ لائک نہیں ملے ہوں گے شاید، وہ سیل ہوئی ہے 88 لاکھ میں، چائنا کے ایک بندے نے خریدی ہے۔ تو اس سے ہم NFT کی جو امپورٹنس ہے وہ اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ Is it worth buying an NFT؟ کیا یہ اس کی مطلب قدر ہوگی کہ اگر ہم بائی کریں؟ اب 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خود گرافک ڈیزائنر ہیں، تو آپ کو خود جو ہے کینوا پہ جا کے یا فوٹو شاپ یوز کر کے یا اڈوبی السٹریٹر آج کل جو ہے اس پہ 3D چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، وہ آپ یوز کر کے آپ خود بنا لیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ہے NFT خود بنا کے اور پھر اس کو لسٹ کریں اور پھر آگے سیل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو NFT سیل ہو رہی ہیں کم پیسوں میں ہم لے لیں۔ اب اس کا بھی ایک کرائٹیریا ہے کہ ہم نے، جیسے ہنٹنگ کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی پروڈکٹ دیکھنی ہے کون سی نہیں دیکھنی، اس طرح NFT جو ہے کوئی بھی ڈیجیٹل آرٹ جو ہے اس کو بائی کرنے کا
ایک پورا کرائٹیریا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو ہم بائی تب کرتے ہیں۔ اب ایک دو طریقے ہیں، یعنی ایک خود آپ بنائیں اور دوسرا آپ جو ہے خود بائی کریں اور پھر اس کو ری سیلنگ پر دوبارہ لسٹ کر دیں مارکیٹ پہ۔ تو اب سلمان غوری، آپ میں سے سلمان غوری کو کون کون جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں؟ تھینک یو۔ تو سلمان غوری نے حال ہی میں 3 NFTs جو ہیں وہ بائی کی تھی، 1.5 ملین کی 3 NFTs، اور اس نے دوبارہ اس کو کیا کیا، ری لسٹ کیا، دوبارہ اس کو لسٹ کر دیا ری سیلنگ کے لیے۔ اور اس کی جو جتنے میں سیل ہوئی، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اس کی وہ 3 جو NFTs اس نے بائی کی تھی اور دوبارہ وہ سیل ہوئی 4 ملین میں۔ تو ایک یہ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے کوئی بھی بزنس ہے اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے اور پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، تو رسک جو ہے وہ ہر جگہ پر ہے۔ Pros of NFTs, investing in NFTs. Some of the advantage of investing in NFTs include anyone can invest in NFTs. یعنی ہر کوئی بندہ جو ہے NFTs میں انویسٹ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ فلاں بندہ ہی انویسٹ کر سکتا ہے یا فلاں نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے ٹوکنائزڈ ایسٹ ہوتے ہیں اور دنیا میں کہیں پہ بھی لوگ بیٹھ کر ان کو بائی یا سیل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کا بھی ایک بینیفٹ میں ایک چیز شامل ہے۔ ہاؤ ڈو یو میک منی ود NFTs؟ یہ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ہم NFT سے پیسہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنی خود بھی NFTs بنا سکتے ہیں اور اس کو بائی کر کے بھی ریٹیل پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ How much is my NFT worth? One way to value an NFT is based on the income it generates. اب NFT جو ہے، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم NFT سے پیسہ کیسے کمائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو، اب آپ نے آج NFT کوئی بھی لگا دی ہے، لسٹ کر دی ہے، تو آپ کی لک بھی ہے کہ آپ کو بائر جو ہے وہ 1 منتھ کے بعد مل جائے، 1 ویک کے بعد مل جائے یا 1 سال کے بعد ملے۔ تو اس میں رسک بھی ہوتا ہے اور ویٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ایک طریقہ آپ آگے چلتے، اس میں 2 ہوتے ہیں، یعنی جو اس کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے ایتھیریم میں یہ موسٹلی سیل ہوتے ہیں اور بائی بھی ہوتے ہیں، اور پولیگون میں بھی ہوتے ہیں۔ پولیگون جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے، اس میں جب آپ NFT لسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پولیگون کے لیے ہمیں اکاؤنٹ میں اگر آپ کے جو آپ کا وائلٹ ہوگا نا، جو NFT مارکیٹ پلیس کے ساتھ اٹیچ، ایک آپ نے شروع میں کیا کرنا ہوتا ہے، ایک وائلٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو موسٹ پاپولر ہے وہ میٹا ماسک ہے۔ وہ وائلٹ کریٹ کر کے آپ نے جو ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ اس کو لنک کر دینا ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ کی ایک پروفائل ہوتی ہے اور اس پروفائل میں پھر اپنی آپ کیا کرتے ہیں، NFTs جو ہے ڈیجیٹل آرٹ ہے وہ آپ لسٹ کرتے ہیں۔ اب جب وائلٹ آپ نے بنا لیا اور آپ نے NFT لسٹ کرنی ہے، فرسٹ NFT لسٹ کرنی ہے، تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں USD ڈالرز ان دا فارم آف کرپٹو کرنسی ٹرانسفر کریں، پھر اس کو لسٹ کریں، جو کہ ایتھیریم کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ فری میں لسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پولیگون جو ہے ایک جو کرنسی ہے وہ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اور فری میں بھی ہم لسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو ایک طریقہ، جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اماؤنٹ جو ہے اس میں میٹا ماسک میں ٹرانسفر کی، تو اس یا آپ کی جو ہے جب آپ نے NFT لگائی اور وہ سیل ہو گئی تو اس کو آپ جو ہے نکال نہیں سکتے، مطلب یعنی اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کنفیوز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اس کا جو ہے جو ڈیجیٹل کرنسی ہے نا، اس سے ہم کوئی فزیکل ہم جو ہے نا وہ اس کے ہم نوٹ جو ہے نہیں نکال سکتے۔ یعنی ڈیجیٹل کرنسی ہے تو اس کی ہم ڈیجیٹل کی فارم میں ہی اس کی بائنگ اور سیلنگ ہم اس میں کریں گے۔ تو ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ایک کو آپ جو ہے ٹوٹل جو ہے آپ کی NFT سیل ہوئی ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ کتنے میں سیل ہوئی ہے، اتنے ڈالرز میں۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے ایک NFT لگا دی اپنی، اس میں آپ نے فرسٹ آپ تھے کریٹر NFT کے،
آپ نے NFT لسٹ کر دی. اب لسٹ کر دی تو وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے کہ آپ جب یہ دوبارہ جب بھی اس کو دوسرے بائر جو ہیں وہ بائی کریں گے, دوبارہ یہ ری سیل ہوگی تو اس کی جو رویلٹی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی. تو اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے, وہاں پہ آپ پرسنٹیج جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو 10% چاہیے اس کا, 15% چاہیے, تو وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک لحاظ سے آپ کی لائف ٹائم بھی جو ہے وہ اس سے ہم ارننگ جو ہے انکم ہماری بن سکتی ہے. اور سوری ایک چیز میں دوبارہ اس کو ریپلیس کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بولا کہ اس کو ہم جو ہے پیسوں کی فارم میں نہیں نکال سکتے. پیسوں میں اس کا اپولوجائز کرتا ہوں آپ سے, پیسوں کی فارم میں ہم نکال سکتے ہیں. یعنی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو ہم پیسوں کی فارم میں بھی ہم نکال سکتے ہیں. پاکستان میں تو یہ بین ہے جی, پاکستان میں تو بین ہے. بین کیا چیز؟ یہ کرپٹو کرنسی ہے, یہ ڈیجیٹل کرپٹو کرنسی بین ہے, اس کے بھی الٹرنیٹ جو ہے نا حل ہیں. جیسے اب پے پیل پاکستان میں وہ نہیں ہے تو اس کا بھی ایک الٹرنیٹ حل ہے. لیکن جو وقار زکا ہے وہ ریسنٹلی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو جو ہے گورنمنٹ لیول پر جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جائے. تو بات آپ سے کر رہا تھا کہ رویلٹیز ہوتی ہیں. جب آپ کی NFTs جو ہے آپ کا ڈیجیٹل آرٹ ہے وہ ریسیل ہوگا تو اس کی 10%, 5%, 15% جتنی بھی آپ نے لگائی ہوگی وہ آپ جو ہے اس کو کیا کر سکتے ہیں, اس کو آپ کی رویلٹیز ملتی رہیں گی. جتنے لوگ آگے بائی کریں گے پھر ریسیل کریں گے تو آپ کو وہ رویلٹیز بھی ملتی رہیں گی. Who buys NFTs؟ اب یہاں پہ زیر بھائی کا کویشچن جو آپ کا تھا کہ NFTs جو ہیں وہ بائی کون کرتا ہے. ایک تو NFTs جو ہوتی ہیں وہ بائی وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ضرورت, جن کا پیٹ بھر جائے اور ضرورت سے زیادہ پیسہ ان کے پاس آ جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں, اپنی جو ہے ایک کلیکشن, ایک اس کو جمع کرنے کے لیے نا ڈیجیٹل آرٹ, ان کا ایک شوق ہوتا ہے کہ اب ہم نے اتنا پیسہ ہے ہم نے کہیں پہ تو لگانا ہے, وہ لوگ اس کو بائی کرتے ہیں. پھر 23% جو ہیں لوگ وہ لوگ ہیں جو اس کو, جو سب سے زیادہ ریشو ہے بائنگ کی لوگوں کی, وہ کس کے درمیان ان کی ایج فال کرتی ہے. جو لوگ 1981 سے 1996 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کی جو ہے بائنگ کرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہے 23, جو کہ سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو بیبی ہیں, بچے ہیں, وہ 2% ہیں کہ ان کو اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا یا جو بھی ہے ان کا. پھر آگے جو ہے اینڈ جین زر اینڈ جین زرز ہے 8%. یہ جو فرسٹ والا ہے جین ایکس والا ہے, جین زر, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایج ہے 1965 سے لے کر 1965 سے لے کر آئی تھنک 1992 تک راؤنڈ اباؤٹ. یہ ان لوگوں کی سوری 1980 تک, 1980. I am little bit confused today because of some reason, so don't mind. 1980 سے لے کر تک ان کی جو ہے وہ ان کی جو ایج گروپ ہے وہ ہے. اور جو یہ ہے جین زیڈ والا, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایج گروپ جو ہے وہ ہے 1996 سے لے کر 1997 سے لے کر 2012 تک کے جو لوگ ہیں وہ کتنے پرسنٹ بائی کرتے ہیں, 4%. تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ بائی کرتے ہیں ان کی پرسنٹیج سب سے زیادہ وہ ہے جو 1981 سے لے کے 1996 کے درمیان ہے. Why do people buy NFTs? کلیکٹ ڈیجیٹل آرٹ, یعنی ڈیجیٹل آرٹ کلیکٹ کرنے کے لیے, اور ان کا شوق بھی ہوتا ہے اس لیے بھی وہ بائی کرتے ہیں. Can anyone make an NFT؟ اس پہ بات ہو چکی ہے کہ ہر بندہ NFT بنا سکتا ہے, اور انشاءاللہ اس کا ہم نیکسٹ جو ہے سیشن کبھی ہوا تو اس میں ہم پریکٹیکلی بھی بتائیں گے کہ ایک جو ہے ڈیجیٹل آرٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں. کینوا ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ہر چیز جو ہے ٹمپلیٹ میں ہوتی ہے, اس کو جسٹ موڈیفائی کر کے آپ اپنا بھی NFT بنا سکتے ہیں. Why are NFTs so expensive? Because of some, اب یہ ریئر ہیں. اب اس کی ہائپ میں نے آپ کو بتایا کس لیے کریٹ ہو رہی ہے. یہ ویسے اس کو ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں ان کو انٹروڈیوس ہوئے, تو ہر بندہ جو ہے وہ NFT کی طرح ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے اور ڈیجیٹل آرٹ کو جو ہے لائک کرتا ہے. ہاؤ ڈو آئی سیل مائی آرٹ آن NFT؟
سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی اگر NFT آپ نے بنا لی ہے تو ایک ڈیجیٹل وائلیٹ کریٹ کرنا ہے. پھر بہت ساری مارکیٹ پلیسز آپ کو بتائی ہیں کہ کون کون سی ہیں. تو اس میں پھر آپ نے ایک مارکیٹ پلیس چوز کر لینی ہے، بائی کرپٹو کرنسی. ایک آپشن میں نے آپ کو آلریڈی بتایا ہے کہ اس میں ہم جو ہے اگر ہم نے ایتھیریم، اب ایتھیریم کیا چیز ہے، آپ نے ایک کوشچن نہیں کیا کہ ایتھیریم جو ہے بیسیکلی یہ ڈیجیٹل ایک کرنسی ہے، اور ایک ایتھیریم کی ویلیو کتنی ہوتی ہے راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ 345,000 یعنی 3,45,000 کے راؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم ایک ایتھیریم کی ہے. تو آپ اگر شروع میں کچھ پوائنٹ بھی اپنی ایتھیریم کا 1.01001 بھی رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے 1000 یعنی وہ 1000 میں آپ کی اماؤنٹ ہوگی. تو اتنی اس کی ویلیو ہے. یہ اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. کچھ مہینوں پہلے اس کی ویلیو 4 لاکھ کے بھی قریب تک گئی تھی. بائی کرپٹو کرنسی ایک آپ کی اس میں آپشن ہوتا ہے کہ آپ کو ڈالرز جو ہیں اس میں ڈالیں اور پھر USD ڈالرز ڈال کر وائلیٹ میں پھر آپ کرپٹو کرنسی بائی کریں، اس وائلیٹ میں یعنی بائی کریں. جیسے ہم وائز کے اکاؤنٹ میں وہ پاؤنڈز جو ہیں ٹرانسفر پہلے کرتے ہیں، وہ آگے کام وغیرہ جو ہوتا ہے. تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پولیگون سلیکٹ کریں اور اس میں آپ فری لسٹ کر سکتے ہیں. کنیکٹ وائلیٹ ٹو دا NFT مارکیٹ پلیس. وائلیٹ ٹو NFT مارکیٹ پلیس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے. اپلوڈ دا فائل یو وانٹ ٹو ٹرن انٹو NFT. فائل اپلوڈ کرنی ہے. سیٹ اپ این آکشن اور فکسڈ پرائس. دو چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے اپنا ڈیجیٹل آرٹ جو ہے وہ لسٹ کر دیا ہے تو اس کا ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، آپشنز ہیں کہ آپ ایک تو اس کی فکسڈ پرائس رکھ دیں کہ میں نے اتنے ایک ایتھیریم میں یہ سیل کرنی ہے، اس سے کم میں نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ آپ آپشن والا آپشن جو ہے وہ چوز کریں، یعنی لوگ جو ہیں وہ اس پر بڈنگ کریں گے، بولیاں لگیں گی. ایک کہے گا میں نے اتنے میں خرید سکتا ہوں، دوسرا اتنے میں. تو جتنے میں آپ کو جو ہے وہ جتنے میں آپ کی ڈیل جس سے ڈن ہوئی آپ اتنے میں سیل کر سکتے ہیں. ان میں بیسٹ کون سی ہے جی بیسٹ کون سا لگے؟ بیسٹ وے جو ہے فکسڈ پرائس بھی ہے، آپ کی اپنی یہ چوائس پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک NFT آپشن پہ بھی لگا کے دیکھ لیں. اور پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی لک ہوتی ہے اس میں. لیکن آپ کا ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کا آرٹ اگر یونیک ہوگا نا، جو ہے وہ ایک یونیک چیز ہوگی، کوئی بھی ویڈیو کلپ ہو گیا جو آرٹ ہے تو وہ ضرور اچھی قیمت پر سیل ہوگا. لیکن ایسے ہی آپ نے عام سے کوئی چیز لگا دیا تو اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہر بندہ پھر اس کو کین NFT میک یو رچ. تو اس کا آپ کو سارا آج کے سیشن میں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ NFT جو ہے اس سے ہم رچ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو اس میں اگر آپ کی ایک آپ نے 1000 کے اگر آپ نے 20 بھی لگائی ہیں اینیمل، تو اس میں سے اگر کوئی ایک بھی اچھی پرائس پہ سیل ہو گئی تو آپ کی جو ہے اور ہماری قسمت بدل سکتی ہے، اور اسی پیسوں سے پھر ہم Amazon پہ بزنس بھی لانچ کر سکتے ہیں. کین NFT لوز ویلیو. اب اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ جیسے سلمان غوری نے 3 NFTs بائی کی تھی اور پھر اس نے ری سیلنگ پہ لگائی تھی. اب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک NFT بائی تو کر لی ہے کچھ $1000 میں یا کچھ ڈالر میں، لیکن اب اس پہ اب جب تک کوئی گاہک نہیں آئے گا، کوئی کسٹمر نہیں آئے گا، دوبارہ ری سیل وہ نہیں ہوگی تو وہ اس میں آپ کا نقصان ہے. یہ اس کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ مطلب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اتنی ایکسپینسو NFTs بائی کی ہیں لیکن دوبارہ جب انہوں نے ری سیلنگ پہ لگایا ہے تو ان کی لیتا کوئی نہیں ہے جو NFT. تو اس کا یہ ایک بھی پہلو ہے اس میں. جی بالکل. جو پینٹنگز ہوتی ہیں فزیکل فارم میں، جو ہارڈ فارم میں پینٹنگز ہوتی ہیں، ان کو بھی ہم ڈیجیٹل میں کنورٹ کر کے نا ڈیجیٹل فائل میں اس کی پکچر لے کے پراپر اس کو بھی ہم لسٹ کر سکتے ہیں. وٹ کائنڈ آف NFT سیل بیسٹ. تو بہت ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو بتائی، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، بہت ساری گیمنگز ہیں. تو اس میں سے جو سب سے زیادہ بیسٹ ہے وہ آرٹ ہے. ڈیجیٹل آرٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہے.
कैन पेंटिंग्स बी सोल्ड एज NFT? आप वाला क्वेश्चन आ गया। पेंटिंग्स जो भी हैं उनको हम डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके NFT की पे लिस्ट कर सकते हैं। द मर्ज, ये जो वो एक था अंडा जैसे आरा कह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा सेल हुआ था। हाउ डू आई बिकम NFT फेमस? हाउ डू आई बिकम NFT फेमस? यानी आपने एक NFT तो बना ली, अब लोगों को जैसे पता ही नहीं चलेगा कि एक यूनिक NFT जो है वो अहमद भाई ने बना ली है और इसको लोगों तक हमने फिर पहुंचाना है, तो ज़ाहिर है तब लोग उस पर वेट करेंगे या जो प्राइस है। तो आप इसको प्रमोट ऑन इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हैं, हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, ज्वाइन डिस्कॉर्ड, जिसकी शुरू में बात हुई, डिस्कॉर्ड जो ऐप होता है जो इनकी कम्युनिटीज़ हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रमोट NFT ऑन रेडिट। रेडिट भी एक वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। इन्फ्लुएंसर को भी आप हायर कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल्स हैं उस पर यूज़ पेड एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी आप अपनी NFT को प्रमोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, हाउ मच मनी डू यू नीड टू स्टार्ट बाइंग NFT? यानी शुरू में एटलीस्ट आपको कम से कम कितनी, अगर आपने खुद बनानी नहीं है कोई भी आर्ट, तो आपने कितना इन्वेस्ट करना है? तो वो है मिनिमम $50 जो हैं आप स्टार्ट करने के लिए। कॉइन बेस्ड जो होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। हाउ डू आई फाइंड द बेस्ट NFT? ये इसका दिया हुआ है इसमें कि हम कैसे NFT जो है वो एक अच्छी जो है उसको हम कर सकते हैं। इसका पूरा एक क्राइटेरिया होता है। फिर ये है कि है, ये कौन है, इसको कोई जानता है आप में से? ये इन्होंने अपनी ये जो इनका पोस्टर इसको कहते हैं ना, तो इसका ये जो था इन्होंने बहुत सारे इस पे NFT आर्ट में कन्वर्ट किया। यानी ये बहुत सारे अगर कह लें हम सैकड़ों में, इसने अपने ही इस स्टाइल को NFT आर्ट में कन्वर्ट कर दिया। कहीं पे आप अगर इसको सर्च करेंगे तो कहीं पे इसने कैप पहनी होगी, कहीं पे यानी मेन कैरेक्टर सेम होगा, कहीं पे सिगरेट पी रहा होगा। तो इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि ये $100,000 से ऊपर जाएंगे इसकी NFTs। और जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें भी जो अमिताभ बच्चन है उसकी 18 करोड़ के लगभग उसकी NFTs जो थी अपनी वो सेल हुई। इस तरह उसकी उनकी मूवीज़ के भी जो एक शोले का था पोस्टर वो $millions में सेल हुआ। तो लोग जो हैं इस तरफ आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको आई होप कि आपने आज का जो सेशन है आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। ये भी एक अनदर इनकम स्ट्रीम है कि जैसे शाम भाई कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए, तो मैंने सोचा आज थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेशन जो है वो कर लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर है रिस्क तो हर एक चीज़ में है, चाहे वो कोई भी काम हो, फिजिकल हो या इसमें क्या रिस्क है इसमें रिस्क जो मेन यही है कि आपने मतलब आपने अगर खुद आप आर्टिस्ट हैं, आपने बना के NFT लगा दी, उसमें तो ज़ाहिर है आपकी मेहनत ही लगी है। अगर कोई नहीं लेता तो आपकी जो जितनी आपने मेहनत लगाई है वो ही उसका होगा कि आपकी एफर्ट। लेकिन जो एक बाय करके फिर रीसेल के लिए लगाना होता है तो उसमें रिस्क है कि अगर किसी ने नहीं खरीदा तो फिर वो पैसे आपके गए जितने में आपने खरीदी। NFT के पैसों से हम अमेज़न का बिजनेस कर सकते? अगर आपकी NFT सेल होती है तो फिर आप बिल्कुल उससे आप अमेज़न का बिजनेस करें या जो भी आप फिजिकल बिजनेस करें। जी दो-तीन क्वेश्चन है जी जी अगर इसको मैं इसमें देखूँ अगर इजी में कोई पिक्चर है मेरे पास, ठीक है, तो मैं उसको एक अच्छा सा कैप्शन दे के वहाँ पे लगा दूँ और वो अगर सेल हो जाती है उसके पैसे नहीं बनते हैं। देखिए कोई भी पिक्चर हम किसी का ये पॉलिसी वायलेशन में भी आ सकता है। अगर हम किसी की कोई भी पिक्चर जो है नेट से उठा के या किसी की हम अपनी रैंडम पिक्चर जो अपनी पिक्चर जी आपकी आप देखिए इंडोनेशियन लड़का जो क्या था गुजाली, उसने अपनी सेल्फीज ही उस पे लिस्ट की थी 1000 सेल्फीज। तो आप सेल्फीज भी इस पे
नेचर जो है रिलेटेड इमेजेस वो भी होते हैं, आपकी सेल्फीज भी सेल हो सकती जैसे देखें ना आप, जैसे ई कॉमर्स में अमेज़न पे आप काम कर रहे हैं, है। जी एक बड़े मजे की एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। जैसे आप बाइक देखिए रेस्टोरेंट लिखा हो घर में डॉलर कमाए, जी जी अब उस बंदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी जो देखे कुछ हो जाएगा जिस बिजनेस में है, जी जिस बिजनेस में है उसको पता है कि ये जो छोटी सी चीज़ देखिए घर में डॉलर कमाए किस साथ साथ आसान है मुश्किल है क्या है। जी जी अगर इस चीज़ को हम देखें, जी मेरा बस इसलिए मिलता कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर मैं घर जाके बोलूँ कि मेरे पास तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, मैं अकाउंट की रेट करूँगा वहाँ पे लगा दूँगा, अंदर से रेट करना है तो जैसे हम रेट भी कर लेंगे इसमें नुकसान जी। है। तो इस तरह का सिंपल है, इस तरह की हल्की छुट्टी चीज़ें हैं जो बाद में हमें सामने आएंगी और मैं आइडिया नहीं है। नहीं नहीं, इसमें अब अगर गुजाली की हम मिसाल लें ना, मतलब एक तो इसमें ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया है कि ये यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपका, वो ज़्यादा उसके ज़्यादा चांस है कि वो फेमस हो ज़्यादा, उस पर बिडिंग ज़्यादा हो और वो अच्छे पैसों में सेल हो, यूनिक चीज़। लेकिन आप जैसे गुजाली है उसने जो अब वो जहाँ पे भी जाता था उसने सेल्फी ले ली और लगा दी, 1000 उसकी सेल्फी थी, तो वो सारी ही एक बंदे ने इकट्ठी खरीद ली। तो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें कि कोई यूनिक कंटेंट हो, आर्ट हो या कोई भी, वो ज़्यादा है। और इसमें जैसे आप वो कह रहे थे कि एक फ्री वाला है Polygon, एक Ethereum है। इथीरियम है। अब इसमें ये हो सकता है कि जो फ्री वाला है उसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, जैसे